جی تو کیا پڑھ رہے تھے ہم اس میں؟ میم حسن خاتمہ پڑھا تھا، اور پڑھ رہے خوف اور تھے امید ہاں. کے ساتھ اور کچھ دعائیں پڑھی تھی ہم نے۔ ہاں اور اس میں خاتمہ ابھی باقی رہتا ہے. ہم نے وہاں تک پڑھا تھا کہ جہاں بتایا تھا کہ صفحہ نمبر فلانے فلانے پر آپ کی دعائیں ہیں. تو اس کے آگے جی سے ہم نے پڑھنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی، کچھ نزا کے بارے میں وہاں سے شروع کرنا۔ اللہ کے بارے میں اچھے گمان سے نہیں شروع کرنا؟ جی جی، یہاں سے چلو شروع کرنا اللہ کے جی بارے جی میں میم یہی اچھا سے یہی شروع گمان۔ کر دیں. ہاں جی چلے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان. قریب الموت کا شدت کی تکلیف میں بھی بحیثیت مسلمان اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. مسلم. تو اس ضمن میں بھی قریب المرگ کے عزیز و اقارب مدد کر سکتے ہیں. کس ضمن میں؟ کہ آخری وقت میں بھی اس کا گمان اللہ سے اچھا ہو. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں مریض کی مدد کر سکتے ہیں جو آخری ٹائم میں ہے، کہ وہ آخری وقت میں بھی اللہ سے گمان اچھا رکھے. جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا کہ سیدنا عمر و عثمان و ابن مسعود و انس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے رب کے متعلق حسن ظن رکھے. تو کیا پتہ چل رہا ہے اس کو؟ کہ جو قریب المرگ ہو اس کے اچھے اعمال اس کو یاد دلائے کہ نہیں تم نے یہ نیکیاں کی ہیں، تاکہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. یہ بتایا جا رہا ہے. بہت ضروری بات ہے یہ، کہ بجائے اس پاس بیٹھ کے اس کے مایوسی کی باتیں کرنے اور رونے پیٹنے کے، آپ اس کو اس کے اچھے اعمال یاد دلائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں گے. یہ کہا جا رہا ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ساتھ تو موت سے ملنے کی کراہت بھی آ جاتی ہے، اور موت کو تو ہم سبھی برا جانتے ہیں. اب صحابہ جو تھے وہ سچے لوگ تھے، تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ دیکھیں اللہ سے ملاقات کے ساتھ تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے موت کے بعد ہی ہوگی، تو موت کو تو ہم سب برا جانتے ہیں. تو اب بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے اس کی، کیونکہ ہم اس حدیث کو بھی صحیح سے سمجھ نہیں پاتے. تو اب اس کی ایکسپلینیشن آپ غور سے سنیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ بات صرف موت کے وقت ہے. جب مرتے وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. اور جب اسے اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. یعنی آپ نے کیا ایکسپلین کیا کہ ویسے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اے یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میری اللہ سے ملاقات ہو. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا. یہ اس کو سمجھ لیں، اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا آخری وقت میں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ صرف موت کے وقت جب مومن کو فرشتے کہتے ہیں نا کہ وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح جو بد ہوتا ہے پھر اس کو عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. تو اس لیے جب موت کی سختی سے بینائی ختم ہونے لگے اور سینے میں سانس اٹکنے لگے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تو اس وقت مسلمان کو ملاقات کا تصور کر کے خوشی ہوتی ہے، جبکہ کافر غمگین اور ملول ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال ضعیف حدیث جو ہوتی ہیں وہ کوئی منکر نہیں ہوتی، تو اس لیے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مسلم کی حدیث ہے اور بہت حسن حدیث ہے، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ میں آپ کو بہت دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ دنیا مومن کے لیے کیوں قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیوں جنت ہے. کہ ظاہر ہے کہ مومن کو جنت میں جو ملنے والی ہیں نعمتیں اس کے حساب سے اس کو دنیا قید خانہ ہی لگتی ہے، یا یہ کہ مومن کے دنیا میں بالکل ہی کیئر فری ہو کر نہیں رہتا،
وہ باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے، اور کھل کے نہیں سوتا، کھل کے کوئی حرام حلال کا خیال کیے بغیر زندگی نہیں جیتا، تو اس لحاظ سے بھی کہا گیا کہ مومن کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت ہی ہے، کیونکہ اس کو تو جو کچھ ہے وہ دنیا ہی اس کی جنت ہے، آخر میں تو اس کے لیے پھر صرف آگ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آخری وقت میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو قریب المرگ ہے اس کا گمان اللہ سے اچھا ہو۔ پھر اگلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اگر اندازہ ہو کہ قریب المرگ اس حالت نزا میں سن سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ عموماً آخری ٹائم تک انسان سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریسپونڈ نہیں کر سکتا۔ کائنڈلی کسی کا مائک آن ہے، اس کو آف کریں۔ تو آخر وقت میں کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر اندازہ ہو کہ قریب المرگ اس حالت نزا میں سن سکتا ہے تو اس کے پاس حسرت اور مایوسی کی باتیں کرنے کے بجائے ایسی باتیں کی جائیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، ٹھیک ہے، بجائے رونے پیٹنے کے، ایسی باتیں کرنے کے ہائے ہائے جا رہی ہیں، اور یہ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس کے بجائے کیا باتیں کریں کہ جاتے جاتے جو اس کے حق میں فائدے مند ہوں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے۔ یہ کسی کا مائک آن ہو رہا ہے بار بار، عائشہ دیکھیں پلیز۔ تو کیسے تلقین کریں اچھی بات کی؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب تم کسی مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اچھی بات کہیں، اور مطلب اچھی باتیں کہیں کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوگا، بہت اچھی بات چیزیں آپ کو ملنے والی، تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ سب سے اچھی اور افضل بات کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے نا۔ تو جو قریب المرگ ہے اس کے پاس کیا پھر کرنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب وہ بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر بندہ یہ بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے تعریف ہے اور میری ہی بادشاہی ہے۔ اور پھر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے گا، مذکورہ یعنی اوپر جو آپ نے پڑھے ہیں یہ سارے لا الہ الا اللہ سے لے کر، جو اپنی بیماری میں پڑھے گا پھر وہ اسی بیماری میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، جہنم میں نہیں جائے گا۔ ترمذی۔ اسی کلمہ پاکیزہ کی نزاع کے عالم میں بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، لہذا قریب المرگ کے پاس دوسرا مسلمان اسے کلمہ طیبہ کی تلقین اس طریقے سے کرے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، خود لا الہ الا اللہ کا ورد اس کے سامنے شروع کر دو۔ یہ بھی بہت اچھا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، آپ خود پڑھنا شروع کر دیں، وہ سن رہا ہوگا تو وہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو خود لا الہ الا اللہ کا ورد اس کے سامنے شروع کر دے تاکہ اس سے یاد آ جائے۔ جب وہ خود اپنی زبان سے ادا کر دے تو پھر مزید تلقین سے رک جائے، اور اگر اس کے بعد اس نے کوئی اور بات کہہ دی تو پھر سے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی زبان پر جو آخری بات جاری ہو وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو، اور وہ انشاءاللہ جنت کا حقدار بن جائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق اگر اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بالآخر جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جو یہاں نہیں لکھی ہوئی، مشکات کی، کہ جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ اور میرے رسول اللہ ہونے کی تصدیق کی، گواہی دی، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کلمہ شہادت پڑھ کے جو فوت ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
एक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों को ये सिखाया करो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, हौसले वाला सकी है, अल्लाह पाक है, बड़े अर्श का रब है, सब तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। लोगों ने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा जिंदों के लिए कैसा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दो नापसंदीदा मगर बेहतर चीजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजों को आदमी नापसंद करता है। पहली चीज मौत है, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितनों के मुकाबले में बेहतर है। दूसरी चीज माल की कमी है, हालांकि माल की कमी रोजे मैशर आसान हिसाब का सबब बनेगी। जितनी चीजें कम होगी ना, उतना हिसाब आसान होगा। ठीक है, वरना तो आपको पता है ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जरूर बिल जरूर तुमसे रोजे कयामत एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो जितनी नेमतें हैं फिर उतनी जवाबदेही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, ये हदीस भी, कि आप देखेंगे जितनी कम नेमतें हैं, यानी जितनी कम चीजें जमा की हुई है, उतनी कम हमारी सवाल जवाब है। फिर अलामात है, अल्लाह ताला अपने फर्मा बरदार और इताअत गुजार मोमिन बंदों पर मौत के वक्त भी कुछ ऐसी अलामात जाहिर फरमा देते हैं जिन्हें देखकर उनका खात्मा खैर पर होने का अंदाजा किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई गई इन निशानियों या अलामात के अलावा किसी किस्म की निशानी से कोई अंदाजा लगाना या कोई हतमी राय कायम कर लेना हमारे लिए जायज नहीं है। और ये भी आपने देखा है कि लोग खुद से इस तरह की कुछ बातें बना लेते हैं कि ये ऐसा था आखिर वक्त में और ऐसा था, तो यकीनी वो जन्नती हैं। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि जो अलामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उसके अलावा कोई हतमी नहीं है, ना ही हतमी राय कायम की जा सकती है। हमारे लिए जायज है कि फला जन्नती है, फला दोस्त की है। तो अलामात क्या है? कलमा तौहीद की तौफीक मिल जाना, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि कलमे की फजीलत मरते दम तक है। तो मुआज बिन जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरते वक्त इसकी जबान पर आखिरी अल्फाज ये होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी निशानी है पेशानी पर पसीना आना। बुरैदा बिन अल खुसैब बयान करते हैं कि वो खरस्तान से अपने बीमार भाई की इयादत में गए, देखा कि मौत तो हयात की कशमकश में भाई की पेशानी पसीने से शराबोर थी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि मौत के वक्त मोमिन की पेशानी पर पसीना होता है। मसनद अहमद। तीसरी निशानी है जुमे की रात या जुमे के दिन मौत आना, जुमे रात या जुमे के दिन। अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात फौत हुआ, अल्लाह ताला उसे कब्र के फितने से बचा लेंगे। लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उस मुसलमान को जो जिंदगी में बाअमल था, सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं था। ठीक है, मसनद अहमद। फिर जो इसके अलावा भी जो है वो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है और जो साबित हैं हदीस से, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आखिरी अमल के तौर पर हो तो उससे इंसान के हुस्न खात्मा का अंदाजा किया जा सकता है। उसमें एक चीज ये है जो आप लिख लें कि उसका आखिरी अमल नमाज होना। अगर किसी का आखिरी अमल नमाज है तो उसके ऊपर भी ये कयास किया जा सकता है कि उसका बहुत हुस्न खात्मा हुआ है और अल्लाह उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन ये कब हो सकता है कि हमारा आखिरी अमल भी नमाज हो? उसी के साथ हो सकता है ना जो कभी जिंदगी में नमाज ना छोड़ता हो, बहुत ज्यादा अहमियत हो, हर हाल में नमाज पढ़ता हो। तो जाहिर है फिर, क्योंकि जाहिर है आखिरी अमल नमाज होना एक बहुत बड़ी चीज है। कोई सकरात में हो सकता है, गमरातुल मौत में हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो, जैसे कि आप देखते हैं बहुत दफा आती हैं, पोस्ट आती हैं कि बहुत बड़े आलिम थे, तो पिछले दिनों एक आ रही थी कि बहुत बड़े वो मस्जिद के, सऊदीया की मस्जिद के इमाम थे, वो कई दिनों से बिल्कुल कोमा में थे, लेकिन उसके बावजूद वो अजान देते थे और नमाज पढ़ते थे। ठीक है, बस बेहोशी के आलम में नहीं, बेहोशी के आलम में भी करते थे। तो ये भी आखिरी अमल नमाज होना भी एक अलामत है। फिर इसी तरह अगर आखिरी अमल किसी का तौबा है तो उस पे भी ये कयास किया जा सकता है कि वो अच्छा खात्मा हुआ उसका। तो फिर एक और ये अलामत उन्होंने लिखी है कि कयास, मतलब कयास के बारे में लिखा हुआ है कि कोई किसी के बारे में कयास कर सकता है कि नहीं कर सकता।
تو لکھا ہوا ہے کہ علامات سے ہٹ کر بظاہر اچھے اعمال کرنے والے مسلمان کے لیے بھی یہ قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے، علامات سے ہٹ کر، یعنی یہ جو علامات بتائی ہیں اگر وہ موجود ہیں تو آپ قیاس کر سکتے ہیں، گمان رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، حسن خاتمہ ہوا ہے۔ لیکن ان علامات سے ہٹ کر اگر بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت اچھا مسلمان بھی تھا، تب بھی آپ کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا۔ ام علا ایک انصاری خاتون تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا، یعنی انصار و مہاجرین کا جو بھائی چارہ کیا تھا، اور کہتی میرے حصے میں عثمان بن مظعون آئے تھے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا، وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی۔ تو جب ان کی وفات ہوئی، ہم غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہتی ہیں میری زبان سے نکل گیا کہ ابو صاحب یعنی عثمان بن مظعون کی کنیت جو تھی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، عثمان کی موت آ پہنچی ہے، میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور واللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح بعض اوقات مرتے ہوئے شخص کو حالت نزا میں دیکھ کر اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیا جاتا ہے، تو یہ سراسر لغو طرز عمل ہے، جا کنی برحق ہے، اور یہ سختی کسی نہ کسی حد تک ہر ایک پر طاری ہوتی۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، بعض دفعہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اینڈ میں تکلیفیں ہوتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جملے بھی سننے میں آتے ہیں جو بہت ہی غلط ہیں، کہ کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، بس پتہ نہیں بڑی سختی ان کے پر آ رہی ہے، اللہ ان کو معاف کرے۔ تو بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ شاید بہت گناہ گار ہے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ قیاس بھی بالکل ہی غلط ہے، سراسر لغو طرز عمل ہے، جاکنی برحق ہے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان تک پر بھی جو ہے وہ آئی تھی، جاکنی کی تکلیف ان کو بھی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ جی وہ بہت گناہ گار تھا اس لیے اس کو یہ ہو رہا ہے۔ پھر اگلی چیز ہے گواہی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور چار قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، دیکھیں نا، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چار پڑوسی گواہی دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑوسیوں کی گواہی کتنی امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ چار پڑوسی گواہی دے دیں کہ یہ بھلائی کی گواہی کہ ہاں یہ نیک تھی، فلانی مرنے والی، امید ہے کہ آپ تو میرے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے حق میں چار پڑوسی بھی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی، جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے ہماری سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہماری اگر اور پڑوس میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم اچھے الفاظ اس کے لیے بولیں کہ بہت اچھی تھی، بہرحال اچھے الفاظ بولیں، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت بڑی بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ تو بہرحال بظاہر اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا، اس پر انسانوں کی طرف سے قیاس آرائی کرنا منع ہے۔ بسا اوقات بظاہر تمام زندگی اچھے اعمال کرنے والا انسان کا آخری عمل اس کے لیے بدبختی کا سبب بن سکتا ہے، یا اچھے اعمال کے ساتھ نیت میں اخلاص کی غیر موجودگی سے تمام کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ رب سے ہم کلامی، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس سے اس کا رب بات نہ کرے گا، اور وہ بھی یوں کہ اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی حجاب ہوگا۔ دوسری حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت العدن میں میری قوم اور جنت العدن میں میری قوم اور اس کے رب کے درمیان سوائے کبریائی کی چادر کے کچھ حائل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت احادیث ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رب کی ہم کلامی ہونی ہے،
اور یہ بہت بڑی سزا بتائی جاتی ہے بعض گناہوں کی کہ رب کلام بھی نہیں کرے گا اور دیکھے گا بھی نہیں. اور یہاں تک کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں تھیں، اس پہ غور کیجیے گا. جو ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے کبھی غلط الفاظ ہی بول دیتے ہیں اور اس طرح بول دیتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے لیکن وہ تو ایسی اور ایسی تھی. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کا یہ شیوا ہی نہیں ہونا چاہیے. اور حکم بھی یہی ہے کہ مرنے والے کی ہمیشہ تعریف ہی کرنا چاہیے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.